بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان نے اپنے قیام کے کچھ ہی عرصے کے بعد ملکی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے بجائے بیرونی امداد پر انحصار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت دنیا دو بلاکوں میں تقسیم تھی۔ پاکستان مغربی بلاک میں تھا جو سوویت یونین کے خلاف برسر پیکار تھا، اور مغرب بالخصوص امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا چاہتا تھا۔ چنانچہ ابتدا میں پاکستان کو ملنے والی امداد قرضوں کے بجائے گرانٹ کی شکل میں ہوتی تھی۔ 1955 سے 1960 کے پہلے 5 سالہ منصوبے کے دوران پاکستان کو ملنے والی گرانٹس ٹوٹل امداد کا 80% تھی، جبکہ باقی کا 20% قرضوں کی شکل میں تھا۔ تاہم جوں وقت گزرتا گیا، گرانٹ کی شکل میں امداد کا تناسب کم ہوتا گیا اور پاکستان کو ملنے والی امداد میں قرضوں کا تناسب بڑھتا گیا، یہاں تک کہ 90 کی دہائی میں یہ تناسب 10 سے 20% کے درمیان رہ گیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قرضوں کے شرائط میں بھی سختی آتی گئی، جو کہ ابتدا میں انتہائی نرم تھی۔ IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا غیر ملکی قرضے کس طرح پاکستان پر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ آرٹیکل ریویو کی ایک نئی سیریز کے ساتھ میں ہوں علی حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو لیکس۔ پاکستان نے صدر ایوب خان کے دور میں سن 1965 میں IMF سے پہلا قرضہ حاصل کیا۔ 90 کی دہائی میں پاکستان پر قرضوں کا بوجھ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اس نے IMF کے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کو نافذ کرنا شروع کر دیا۔ ضیاء الحق کے انتقال کے بعد عبوری حکومت نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ 1989 میں بے نظیر بھٹو نے اقتدار آنے کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ڈیل کی تھی، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس پروگرام کو جاری رکھا جائے گا۔ پھر بے نظیر کے پہلے دور کے اختتام کے بعد نواز شریف نے اقتدار سنبھالا اور اس اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کو جاری رکھا۔ 1993 میں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے بعد معین قریشی کو عبوری وزیر اعظم بنایا گیا، جو کہ 1981 سے لے کر 1991 تک کم و بیش 10 سال ورلڈ بینک میں سینئر نائب صدر سمیت مختلف اعلیٰ انہانس اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کے عہدوں پر فائز رہ چکے تھے۔ 1999 میں جب مشرف نے نواز شریف حکومت کا تختہ الٹا تو مشرف نے شوکت عزیز کو وزیر خزانہ مقرر کیا، جو کہ مسلسل 3 دہائیوں سے امریکہ کے سٹی بینک میں صدر سمیت مختلف اعلیٰ عہدوں پر فائز رہ چکے تھے۔ اور یہ بات بھی محض اتفاق نہ تھی کہ مشرف نے ڈاکٹر عشرت حسین کو اسٹیٹ بینک کا صدر مقرر کیا، جو وسط ایشیائی ممالک میں ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر رہ چکے تھے۔ بس مشرف نے بھی IMF اور ورلڈ بینک کی پالیسیز کو نافذ کرنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ مشرف دور میں تو یہ پالیسیز انتہائی واضح ہو چکی تھی، اور اس کے بعد سے آج کی تاریخ تک آنے والی ہر حکومت نے IMF سے سخت شرائط پر بھاری قرضے حاصل کیے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کی موجودہ حکومت کا تعلق ہے تو حکومت کی جانب سے دعویٰ تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ خستہ معاشی حالات کے شکار لوگوں کی مدد کر سکیں یا مقبوضہ کشمیر اور مسجد اقصی کی آزادی کے لیے اپنی افواج کو روانہ کر سکیں، لیکن دوسری جانب یہی حکومت ہماری معیشت کو اسی گڑھے میں پھینک دیتی ہے جو IMF نے اس کے لیے تیار کیا ہے۔ حکومت ملک کے ہر بجٹ اور منی بجٹ کو IMF کی پالیسیز کے احکامات کے مطابق ترتیب دیتی ہے، حالانکہ وہ استعماری مالیاتی اداروں کی تباہ کن فطرت سے پوری طرح باخبر ہے۔ اقتدار میں آنے سے قبل برطانوی اخبار دی گارڈین کو 18 ستمبر 2011 کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں عمران خان نے بہت پرزور انداز میں خبردار کیا تھا کہ ہر وہ ملک جس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ اس نے IMF یا عالمی بینک کا قرضہ پروگرام حاصل کیا ہے، اس نے غریب کو مزید غریب اور امیر کو مزید امیر ہی کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود IMF کے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ نے 21 مئی 2021 کو اس بات کی تصدیق کی تھی کہ پاکستان کے لیے IMF کا پروگرام ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے توسیع فنڈ کی سہولت جو کورونا بحران سے متاثر ہونے سے پہلے موجود تھی، وہ اب بھی مؤثر ہے۔ لہٰذا ایک طرف تو دعویٰ اس بات کا کیا جاتا ہے کہ معیشت ٹیک آف پوزیشن میں آ چکی ہے، جبکہ دوسری جانب اصل بات یہ سامنے آتی ہے کہ معیشت کا جہاز ابھی بھی رن وے پر کھڑا زنگ آلود ہو رہا ہے۔ ہم کبھی بھی اپنی بدحالی اور معاشی زبوحالی کا خاتمہ ہوتا نہیں دیکھ سکیں گے، چاہے کوئی بھی حکومت میں آ جائے، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام جو اس وقت رائج ہے ہمیں ہمیشہ IMF کی تباہ کن پالیسیز سے منسلک کیے رکھتا ہے۔ IMF کی بیڑیاں اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پاکستان قرضوں میں ڈوبتا چلا جائے اور ان قرضوں پر سود جمع ہوتا جائے۔
और फिर वो कर्जे इस हद तक बढ़ जाएं कि महसूलात का बड़ा हिस्सा सिर्फ इस जमा शुदा सूद की अदायगी पर ही खर्च हो। IMF की बेड़ियां इस बात को यकीनी बनाती है कि पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों का गला घोंटकर और अवामी मुफादात पर खर्च रोककर अमरीकी डॉलर के इस्तेकाम को यकीनी बनाया जाए। IMF की बेड़ियां इस बात को यकीनी बनाती है कि अवाम पर आए टैक्सों की रकम में इजाफा होता रहे और तवानाई के शोबे की निजकारी के जरिए तवानाई की कीमतें मुसलसल बढ़ती रहे, ताकि पाकिस्तान की मईशत के लिए सांस लेना दोबर हो जाए। लिहाजा IMF की पॉलिसियों का मकसद किसी तौर पर भी इन ममालिक की मईशत को मुस्तकम बनाना नहीं होता। सरमायादाराना तसव्वुरात पर मबनी इन पॉलिसीज़ को इस तरह बनाया गया है जो मुस्तकिल तौर पर इस मुल्क की मईशत को बैरूनी कंपनी और इमदाद के रहमो करम पर छोड़ दें। चुनांचा IMF की पॉलिसियों का ताल्लुक पैसे की कदर, सरमायाकारी, बजट साजी और टैक्सों से होता है। लिहाजा मुल्क की मईशत का कोई हिस्सा इनकी जद से यानी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट से महफूज नहीं रह पाता। लिहाजा IMF से कर्जे हासिल करना या इसके स्ट्रक्चरल प्रोग्राम में दाखिल होना सिरे से मसले का हल है ही नहीं। मसले का वाहिद हल तो इस सरमायादाराना माशी निज़ाम से निजात में ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके दूसरों से शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।